خلقوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة من ألف مرة مبارك وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لیے، ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، سبقونا بالایمان، جو ایمان پہلے لا کر تشریف لے چکے ہیں. یعنی اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. اس آیت میں ہم سے پہلے والے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا واضح طور پر ثابت ہے. اسی طرح ربنا اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ولوالدیک، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، تمام مومنین کو بخش دے، تمام مومنین کو. اسی طرح قرآن پاک کی ایک دوسری آیت اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ فرماتا ہے اگر تیرے سامنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے عاجزی کے ساتھ، پیار و ادب اور محبت کے ساتھ تو پیش آ، ان کے ساتھ اچھے لہجے سے گفتگو کر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی اور نرم دلی کے ساتھ گفتگو کر، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کر، اے میرے اللہ میرے اس ماں باپ کو جنہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ پالا، آج ان پر رحم فرما. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، بے شک ان اللہ عز و جل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، بے شک اللہ تعالی جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرماتا ہے. پہلے ایک جنت کا درجہ ملا ہوا ہے، اللہ اس سے اونچا درجہ عطا فرماتا ہے. فقولوا یا ربی انا لی حاضی، اے اللہ وہ بندہ کہتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے، اللہ تو نے مجھے یہ اونچا درجہ دیا کیوں؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ، جیسے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی 6 انچ 9 انچ 8 انچ 7 انچ ہوتی ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر ایک
انسان 500 سال تک صبر کرے تو پھر وہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں داخل ہوگا. 500 سال. تو فرمایا اللہ ایک درجے سے دوسرا درجہ دیتا ہے. تو وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے یہ اجر کیوں ملا؟ میری نیکی کا صلہ تو مجھے مل چکا تھا، یہ اجر مجھے اضافی کیوں دیا گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے باب الاستغفار، یہ ان لوگوں کے لیے اس سے بہترین اور کچھ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے کسی کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فقول یا ربی انا لی ہادی، یہ درجہ مجھے میرے مولا تو نے کیوں دیا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے باستغفار والا دیگا لک، کہ تیرے لیے تیری اولاد نے بخشش کی دعا کی ہے، تیری اولاد کی بخشش کی دعا کی برکت سے رب تعالیٰ نے تجھے یہ ایک درجہ بلند عطا فرمایا. پتہ کیا چلا؟ مرنے والے کے لیے دعا کا فائدہ ہے اور حقیقت ہے. دیکھو اس سے بڑی دلیل ہے ہی نہیں. ہمیں ہر نماز میں حکم ہے کیا کریں؟ ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش کر. ربنا اغفر لی ولوالدی، اگر بخشش کی دعا کا فائدہ ہے ہی نہیں تو اللہ جس چیز کا فائدہ نہیں اللہ اس کا حکم نہیں دیتا. جس چیز کا فائدہ ہو ہی نہ، مشرک کے سامنے آئے، بت کے سامنے اس سے فریاد کرنے کا فائدہ نہیں. اللہ نے بار بار منع کی ہے. اگر مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کا فائدہ نہ ہوتا تو اللہ یہ کہتا ہی نہ کہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرو. اچھا پھر کہ کہہ دیتے ہیں جی اولاد کو فائدہ ہے دوسرے کو فائدہ نہیں ہے. چلو صحیح ہے، لیکن میرا بھائی تھوڑا سا اسی کو آگے لے کر چلو. ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے کیا ہے؟ یہ اولاد الفاظ ہے نا، یہ تمام مومنین کے لیے فرمایا گیا ہے. ہر مسلمان کے لیے گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہکار ہے، نیک و صالح ہے، رشتہ دار ہے، اپنے خاندان کا ہے، دوسرے خاندان کا ہے، کسی بھی دنیا کے جتنے سے ہے، لیکن کلمہ گو ہے. فرمایا روزانہ ہر نماز میں اس کے لیے کہا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو بھی بخش دے. تو پتہ چلا کہ کسی مسلمان کے لیے دعائے خیر کرنا، اصالہ ثواب کرنا، یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے. آگے سنیے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میری والدہ ماجدہ نے حج کرنے کی منت مانی تھی. لوگ کہتے ہیں نا اپنا عمل فائدہ دیتا ہے، میرے دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا. میری والدہ نے منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ حج کر سکی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، کوئی عمل، مثال کے طور پہ ایک بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اس پہ حج کرنا کیا ہے؟ نفل ہے، فرض. لیکن اگر اس نے منت مان لی ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے. تو منت پوری کرنے پہ ضروری ہوتی ہے. آپ نوافل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں خیر و خیریت سے، خیر و عافیت سے روزہ پورا کر لوں تو میں شکرانے کے 2 نفل ادا کروں گا. آپ نفلی نماز نفل ہوتی ہے، پڑھے تو ثواب نہیں، پڑھے تو گناہ نہیں، لیکن منت ماننے کی وجہ سے وہ نفل واجب ہو گئے. اب اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، وہ منت پوری کیے بغیر دنیا سے چلی گئی ہے.
تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں والدہ کی طرف سے حج کروں تو میری والدہ کو ثواب ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیری ماں پر کسی کا قرضہ ہوتا تو اپنی ماں کا قرضہ ادا کرتی تو کیا تیری ماں کو فائدہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ تیری ماں کا وہ قرض ادا ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ لیکن رسول اللہ ویسے بھی کہہ دیتے ہو گیا، لیکن ہمارا عقیدہ تھا، ہمارا ایمان تھا، حق ہے، لیکن حضور کو پتا تھا آنے والوں میں کچھ زیادہ ایسے بد دماغ بھی ہوں گے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈالیں گے۔ حضور نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا تیری ماں پر کسی کا قرضہ ہوتا تو ماں کی طرف سے قرضہ دیتی تو تیرا حق ادا قرض تیری ماں کا ہو جاتا؟ جی یا رسول اللہ ایسے تو ہو جاتا۔ تو فرمایا یہ تیری ماں نے جو منت مانی تھی یہ تیری ماں پر تیرے رب کا قرض ہے، تو ماں کی طرف سے حق ادا کر، رب تعالیٰ تیری ماں کی منت کو پورا فرما لے۔ اگر مرنے والے کے لیے اس کے مرنے کے بعد کسی اور کے عمل کا اس کو فائدہ ہی نہیں ہے تو حضور ہماری ایسی تربیت کرتے ہی نہ۔ سنیے بخاری شریف کے اندر ہے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا بے شک بندے کو جب قبر میں رکھ کر اس کے ساتھی واپس ہوتے ہیں، بندے کو قبر میں رکھ کر اب رکھ دیتے ہیں نا واپس ہوتے ہیں، فرمایا انہو لا یسمع قرع لنعالہم، وہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یار سمجھ نہیں آتی، یہ ایک دیوار ہے، ایک دیوار کے پیچھے جو گلی میں چل رہا ہے اس کے جوتوں کی آواز آئے گی، بند بالکل دیوار نہیں آتی، کمرے کے باہر آتی ہے، اگر آئے بھی تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ دروازے کے سوراخوں میں سے آ سکتی ہے، دیواروں سے اعتراض نہیں کرتی۔ منو مٹی نیچے، منو مٹی قبر کے نیچے، مٹی کے نیچے اس کو رکھا گیا ہے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں باہر چلنے والوں کی جوتوں کی آواز کو بھی وہ مردہ قبر میں سنتا ہے۔ اور پھر فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے میت کو۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح، ایک بندہ قبر میں اس طرح ہے جس طرح دریا کے اندر ایک ڈوب رہا ہو، پنجابی کی مثال ہے نا ڈوبتے کو تنکے کا بھی سہارا، وہ بیچارہ جو بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو چھوٹی سی ٹہنی بھی کوئی یا چھوٹی سی ہلکی سی کوئی شاخ یا کوئی لکڑ نظر آ جائے یا کوئی چیز، وہ بیچارہ ہاتھ ضرور ڈالتا ہے، شاید میں اس سے بچ گیا، شاید میری جان اس کو پکڑنے سے بچ جائے۔ فرمایا میت قبر کے اندر ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہوتی ہے، ینتظر، وہ انتظار کرتی ہے میت، ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار کرتی ہے۔ کس کا انتظار؟ اب جو کہتے ہیں دعا ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ بیچاروں کی میت کے لیے نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں سیاستہ کی حدیث پاک ہے میت قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتی ہے، ینتظر، وہ انتظار کرتی ہے، دعوہ، دعا کا انتظار کرتی ہے، تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق، جو لوگ کچھ کہتے ہیں نہیں جی دعا کا فائدہ ہے صرف اولاد کی دعا کا فائدہ ہے، حدیث سے لفظ سنیے، تلحقه من اب، وہ دعا کا انتظار کرتی ہے، کس کی دعا کا؟ اپنے باپ کی، ماں کی دعا کا، من اب او ام، باپ کی دعا کا، ماں کی دعا کا، او اخ، اپنے بھائی کی دعا کا، اپنی بہن کی دعا کا، اور آخر میں حضور نے کتنے پیارے لفظوں میں فرمایا اور صدیق، اور اپنے دوست کی دعا کا بھی انتظار کرتی ہے۔ دوست والد ہے اولاد میں ہوتا ہے،
ضرور تو خوش نصیبی ہے، اولاد بھی ہو، بیٹا بھی ہو اور اس کے ساتھ یاری بھی ہو، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن حضور نے کتنے لفظوں میں فرمایا سیاستہ میں کہ مرنے والے کے لیے کس کی دعا کا فائدہ ہے. فرمایا مرنے والا انتظار کرتا ہے میری ماں میرے لیے دعا مانگے، میرا باپ میرے لیے دعا مانگے، میری اولاد میرے لیے دعا مانگے، میرا بھائی میرے لیے دعا مانگے، یا میرا کوئی عزیز، میرا کوئی دوست، میرا کوئی رشتہ دار میرے لیے دعا مانگے. آگے سنیے میرے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. فَإِذَا لَحِقْتُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. فَإِذَا لَحِقْتُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا. فرمایا پھر جب وہ دعا، کون سی دعا؟ جو اس کے بھائی نے مانگی تھی، اس کی ماں نے مانگی تھی، اس کے باپ نے مانگی تھی، یا اس کے کسی دوست نے دعا مانگی تھی، جب وہ دعا اس کو پہنچتی ہے، دنیا اور جو کچھ پوری دنیا کے اندر ہے ان زیادہ سے پیاری اس کو اس دوست کی دعا لگتی ہے. جتنا اس کے لیے کمال ہے، اب جتنا اس کو تو پیدا نہیں ہے نا، دنیا جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز سے زیادہ اس کو پیاری وہ دعا ہوتی ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یا آپ جو اتنا کہہ دیتے ہیں نا یا اللہ میری ماں کو بخش دو، یہ کوئی چھوٹے لفظ نہیں ہے، آپ کے لیے چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن اس مرنے والے کے لیے پہاڑوں کے برابر ہے. یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے، یا اللہ میرے فلاں رشتے دار کو بخش دے، میرے ماموں کو، میرے دادا کو، دادی کو، نانا نانی کو بخش دے. ہم سمپلی لفظ بول رہے ہیں لیکن اس کے لیے پہاڑوں کے برابر یہ لفظ ہے. سبحان اللہ. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور زندوں کا مردوں کے لیے توبہ ہے، زندوں کا مردوں کے لیے توبہ. یہ بھی سیاستہ کی مشکات شریف کے لیے سے بات ہے. یا رسول اللہ مرنے والے کو ہم کیا توبہ دیں؟ فرمایا مرنے والے کے لیے زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے توبہ یہ ہے کہ زندہ مردے کے لیے بخشش کی دعا مانگے. اور ایک روایت میں نے پڑھا ایک بندہ ایسا تھا، کوئی بندہ اس نے ماں باپ کے دل دکھایا، ماں باپ کو زندگی بھر ستایا، ماں باپ فوت ہو گئے، اب وہ اس کو پشیمانی ہوئی، اب اس کو شرم آئی، اب اس کو حیا آیا، اب وہ پریشان ہے میں ماں باپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ کیسے کروں، میری ماں مجھ سے ناراض چلی گئی. احساس ہوا اب کیا کروں. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے والدین دنیا میں اس سے ناراض چلے گئے ہوں، اس کو احساس بعد میں ہو، وہ زندگی بھر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہے. کل قیامت کے دن جب وہ والدین سے ملے گا اس حال میں ملے گا اس کی دعاؤں کی برکت سے اس کے والدین اس سے راضی ہو چکے ہیں. اس لیے دعا یہ مانگا کریں، اس کے فوائد ہیں. اپنے دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگے. آج